آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، بیٹی جو ہے نا، بیٹی وہ گھر کی عزت ہوتی ہے، باپ کی عزت ہوتی ہے۔ بیٹی کہیں سے کر کے لانا ہے، کسی بچی کو کر کے لانا ہے تو یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہوتا۔ بچی کہیں کی بھی ہوتی ہے، ہم تھوڑا بہت جانچ پڑتال کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، ہمارے بچی کی، ہماری جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ بچی کو بیاہ کر لانا، شادی کروا کے لانا، یہ بڑا ٹاسک نہیں ہے، لیکن بچی دینا یہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے یا نہیں؟ جو باپ ہیں جن کے ہاں بیٹیاں ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ باپ جو ہے بہت جانچ پڑتال کرتا ہے کہ خاندان کیسا ہے، بچہ کیسا ہے، اس کے جو ہونے والے ساس سسر ہوں گے وہ کیسے ہیں، کہیں یہ ہماری بچی پر ظلم و ستم تو نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ تمام جہتوں سے وہ دیکھتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ بچی دیتا ہے، وہ بیٹی دیتا ہے۔ بیٹی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی عزت اس کے ہاتھ میں دینا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اور جو بیٹی کا باپ ہوتا ہے وہی اس معاملے کو سمجھ سکتا ہے، وہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر! جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی میں شراب اور زناخوری سے کوسوں دور رہا۔ سبحان اللہ! میں شراب سے بھی اور زناکاری سے بھی کوسوں دور رہا ہوں۔ ارے یہ وہ دور تھا جہاں پر شراب پینا عام تھا، لڑائی جھگڑا عام تھا۔ ارے جب اگر کوئی نعوذ باللہ غیر محرم عورت کے ساتھ وحدانیت یعنی علیحدگی نہیں گزارتا ہے، خلوت میں نہیں گزارتا، تو اس کی مردانگی پر انگلیاں اٹھائی جاتی۔ وہ ایسا دور تھا، پرفتن دور تھا۔ مگر اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی تھے کہ جنہیں اللہ نے اسلام قبول کرنے سے بھی پاک رکھا ہے، پہلے بھی پاک رکھا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان تمام چیزوں سے پاک رکھا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور آپ کی اخلاق، آپ کے خلق جو تھے نا، اب ایک بات میں بتانا چاہوں گا، عادت اور فطرت ان دونوں میں فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، عادت میں اور فطرت میں فرق ہوتا ہے۔ عادت بدلی جا سکتی ہے، فطرت نہیں بدلی جا سکتی۔ وہ انسان کے اندر ہوتا ہے، انسان کے نیچر جسے ہم کہتے ہیں نا، نیچر، طبیعت، وہ انسان جو خلق ہوتا ہے، جو فطرت ہوتی ہے، جو طبیعت ہوتی ہے، یہ بنائی نہیں جاتی، یہ بنی بنائی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ بنی بنائی ہوتی ہے۔ عادت بدلی جا سکتی ہے۔ کسی کو اگر سگریٹ پینے کی عادت ہے تو زور زبردستی کے بعد اگر وہ محنت کرے گا تو سگریٹ کی عادت چھوٹ سکتی ہے۔ اگر کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو وہ چھوٹ سکتی ہے، لیکن فطرت میں جو چیز ہوتی ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ انسان اسی فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اب سرکار کی جو فطرت تھی، جو سرکار کے طبیعت تھی، جو سرکار کے خلق تھے، اخلاق تھے، وہ کتنے اعلیٰ تھے، ہے یا نہیں؟ وہ کتنے اعلیٰ تھے۔ ارے سرکار سے کیا پوچھتے ہو، قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو سب سے ارفع و اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے سب سے ارفع و اعلیٰ اخلاق اے محبوب آپ کے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ کے اخلاق ارفع و اعلیٰ نہیں ہوں گے، آپ کے اخلاق بہتر نہیں ہوں گے تو لوگ آپ سے قریب کیسے ہوں گے، ہے یا نہیں؟ یہ خلق ہوتے ہیں۔ اب سرکار دیکھیں اپنے پیارے عثمان کے لیے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! بات سمجھ میں آ گئی؟ خلق جو ہے یہ طبیعت ہوتی ہے، یہ نیچر ہوتی ہے، یہ فطرت ہوتی ہے، یہ بنائی نہیں جاتی، یہ بنی بنائی ہوتی ہے۔ یہ انسان اسی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ میری ساری امت میں میرے اخلاق سے سب سے زیادہ جو مشابہ ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا پیارا عثمان ہے، وہ میرا پیارا عثمان ہے۔ سبحان اللہ! کتنی عظیم بات ہے کہ حضرت عثمان غنی، فطرت، نیچر سرکار عثمان غنی کا جو تھا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو بہو ملتا جلتا تھا۔ اور جب سرکار نے دیکھا کہ اتنا عظیم اخلاق والا یہ مرد ہے تو سرکار نے خواہش ظاہر کی کہ اپنے بیٹی کا، سیدہ رقیہ کا اپنے نکاح فرما دیا۔ سبحان اللہ! اور پھر جنگ کے وقت، غالباً جنگ بدر کے وقت جو ہے، سیدہ رقیہ کی جو طبیعت ناساز تھی، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی آنا چاہ رہے تھے جنگ میں، سرکار نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اے عثمان تم سیدہ رقیہ کی تیمارداری کرتے رہنا۔ اور جب جنگ سے واپس لوٹے تو حضرت سیدہ رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب سنیں ذوالنورین کا لقب کہاں سے ملا، میں وہ بتا رہا تھا آپ کو۔ تو سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی خوب روئے، بہت روئے، بہت روئے۔ سرکار نے پوچھا کہ اے عثمان
کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے یا رسول اللہ، جو میرا تعلق آپ سے دامادی کا تعلق تھا، اللہ اکبر، نبی کا داماد ہونا کوئی بچوں کی بات ہے، کوئی کھیل تماشا ہے؟ اللہ اکبر، میرا تعلق آپ سے جو دامادی کا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اللہ اکبر، وہ ٹوٹ گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی یہ ادا سن کر تاجدار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان گھبراتے کیوں ہو؟ ابھی جبریل میرے پاس آئے اور اللہ کا حکم مجھے سنایا، اللہ نے فرمایا اے محبوب اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیا جائے۔ دوسری بیٹی ام کلثوم جو سیدہ رقیہ کی بہن تھی، ان کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی سے کر دیا گیا، اور اللہ کا حکم تھا، اللہ اکبر۔ اور پھر جب حضرت سیدہ ام کلثوم کا بھی نکاح ہوا، انتقال ہو گیا ایک وقت کے بعد میں، تو سرکار نے اس وقت فرمایا تھا کہ اے عثمان، اگر میرے دامن میں 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں ان سب کو دے دیا کرتا۔ یہ حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ ہے، سبحان اللہ۔ تو 2 بیٹیاں، اور آپ جانتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کل صبح قیامت تک کسی بندے کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، اللہ اکبر، بولیے نا سبحان اللہ۔ کسی انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی ہو۔ یہ شرف اگر کسی کو حاصل ہوا ہے تو وہ کسے ہوا؟ بولیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ اسی لیے تو 2 بیٹیاں سرکار کی آئیں نا حضور کے نکاح میں، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، تو ان 2 بیٹیوں کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ 2 نور والا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، جس نبی کی بیٹی، جس نبی کی بیٹیاں جس عثمان غنی کے نکاح میں چلی جائیں تو انہیں 2 نور والا بنا دے، تو وہ بیٹیاں جن کی بیٹی ہیں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، جنہیں 2 نور کہا گیا، ان کے والد محمد عربی کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ جن کی بیٹیاں نور ہیں تو ان کے بابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور سرکار عثمان غنی کی شان میں فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، سبحان اللہ۔ تو اس لیے سرکار کی 2 شہزادیاں حضور عثمان غنی کی نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت